Respected listeners and dear students, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Let's Learn. Let's start the reading of chapter number 17 from page number 79. Page number 17 है The Ancient Invaders यानी कदीम हमला आवर. पहल जो हमला आवर थे जिन्होंने हमले किए उनके बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है हमारा द आर्यन्स यानी आर्याई लोग. अबाउट 1500 BCE यानी तकरीबन 1500 कबले मसीह में a new race of people came into north west of the subcontinent यानी बर्रे सगीर में एक नई नस्ल, बर्रे सगीर का जो शुमाल मगरबी हिस्सा है उसमें एक नई नस्ल की आमद हुई. they were called आर्यन्स. इनको आर्यन या आर्याई लोग कहा जाता था. They had been nomads wandering with their flocks of animals across the vast grasslands of Central Asia. ये हाना बदोश लोग थे. हाना बदोश लोग वो होते हैं जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं. यानी वांडर का मतलब होता है चलते फिरते रहना, घूमते रहना. यानी ये ऐसे लोग थे जो अपने जानवरों के जो फ्लॉक्स हैं, हर्ड्स, रेवड़ हैं, उनके साथ जो उनसा है ये जो वस्ती एशियाई जो ज़रखेज़ ज़मीनें हैं घास से भरी हुई, वहाँ पे इन लोगों की आमद हुई. वहाँ पे ये लोग आए. दे वर फियरस दैन द ड्राविडियंस एंड यूज्ड वेपन्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड लेटर आयरन. यानी ये लोग जो सा हैं जो द्रावड़ी लोग यहाँ पे पहले रहा करते थे, जिनका हमने पिछले चैप्टर में जिनके बारे में हमने रीड किया था, उनसे ज़्यादा ये लोग ख़तरनाक थे. इनके पास हथियार भी थे जो कि इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेटल होता है उससे बनाए हुए थे. बाद में इन्होंने लोहे के भी हथियार बनाए. दे फॉट फ्रॉम chariots and soon defeated the already weakened and peaceful people of the Indus Empire. यानी ये लोग जो सा है घोड़ा गाड़ियाँ और बैल गाड़ियाँ ये सब ये जो इस कार्ड्स होते हैं इनमें बैठ के इनसे ये लड़ाई किया करते थे. और उन्होंने बहुत जल्दी जो वहाँ पे बहुत पीसफुल और पुरअमन जो लोग वहाँ पे पहले से रहते यानी सब कॉन्टिनेंट में पहले से रहते थे, यानी जो सल्तनत सिंध का हिस्सा थे, उन लोगों को जो पहले से बेचारे कमज़ोर लोग थे उनको इन्होंने शिकस्त दे दी, हरा दिया. सम ऑफ द द्राविडियंस वर किल्ड. कुछ जो द्रावड़ी लोग हैं उनको मार दिया गया. सम मेड स्लेव्स. कुछ को ग़ुलाम बना लिया गया. एंड सम फ्लेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और कुछ जो हैं जो बर्रे सगीर है उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में चले गए, ट्रैवल कर गए. साइंटिस्ट बिलीव दैट द बलोची लैंग्वेज मे बी वेरी सिमिलर टू दैट विच द द्राविडियंस पीपल यूज. यानी कुछ जो साइंसदान हैं उनका ये ख्याल है कि जो बलोची ज़ुबान है जो हमारे सूबा बलूचिस्तान में बोली जाती है, ये जो लोग द्रावड़ी लोग थे जो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे उससे बहुत मिलती जुलती है. The Aryans steadily took over most of the northern India and many of them moved into the Ganges Valley. जो आर्यन हैं, आर्याई लोग हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा शुमाली इंडिया है उस पर अपना काबू, अपना तसल्लुत हासिल कर लिया. और बहुत से जो उनसे हैं वो दरियाए जो गंगा की वादियाँ हैं वहाँ पे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे चले गए. They settled down to become farmers and fought amongst themselves for land. वहाँ पे ये लोग बहसीत किसान जो सा है वहाँ पे सेटल हुए थे, वहाँ पे रहे रुके. यानी उनके इरादे ये थे कि यहाँ पे वो काश्तकारी करेंगे, लेकिन वो ज़मीनों के लिए आपस में ही लड़ने लग गए आपस में. The Aryans are really the ancestor of modern Hindus. जो आर्याई लोग हैं वो अभी जदीद जो हिंदू हैं उनके अबाउजदाद में हैं, असल में उनके अबाउजदाद हैं. They extended their lands eastwards along the Ganges river. उन्होंने जो अपनी ज़मीनें हैं यानी जो आर्याई लोग हैं इन्होंने अपनी ज़मीनों में या अपनी इनकी जो मलकियत थी ज़मीनें थी इनको बढ़ाया मशरिक़ की तरफ.
دریائے گنگا کی طرف، یعنی دریائے گنگا کی طرف یہ اپنی مختلف زمینوں پہ یہ قبضہ کرتے گئے اور یہاں پہ اپنا تسلط قائم کرتے گئے. When they had settled down in their new country, اور جب یہ اپنے نئے ملک میں سیٹل ہو گئے، اپنے نئے ملک میں بسنے لگ گئے ٹھیک طریقے سے، they divided their people into 4 groups or castes based on their occupations. اور جب یہ صحیح طرح سے سیٹل ہو گئے، سنبھل گئے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو 4 جو گروپ ہیں ان میں تقسیم کر دیا گیا، جن کو ہم کاسٹ سسٹم کہتے ہیں، جن کو ہم کاسٹ کہتے ہیں، جو کہ بیس کرتی تھی، جن کی بنیاد تھی کہ وہ لوگ کام کیا کرتے ہیں، یعنی پیشوں کی بنیاد پہ انہوں نے 4 گروپس بنا دیے اپنے لوگوں کے. ایٹ دا ٹاپ ور برہمنز who were the priests، جو سب سے جن کو اوپر تھے، ٹاپ پہ تھے، وہ براہمن لوگ تھے جو کہ پریسٹ ہوتے تھے، یعنی دین کی تبلیغ جو لوگ کرتے تھے، پنڈت وغیرہ وہ تھے. The next caste include the kings, soldiers and leaders. They were called Kshatriyas. جو اگلا سٹیپ تھا، یعنی دوسرے نمبر پہ جو لوگ آتے تھے، ان میں بادشاہ، سپاہی اور دوسرے جو لیڈرز وغیرہ ہیں وہ شامل ہوا کرتے تھے، جن کو کھاشتری کہا جاتا تھا. Below them were the craftsmen, officials, merchants and farmers. They were known as the Vaishyas. یعنی اس سے بھی جو نچلے درجے کے لوگ تھے تیسرے نمبر پہ، ان میں جو سا ہے کرافٹ میں، یعنی ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ تھے. اس کے علاوہ دوسرے جو آفیشلز تھے، تاجر تھے، کسان تھے، وہ شامل تھے. آفیشلز یعنی جو بادشاہوں کے انڈر جو مختلف وزراء، مشیر وغیرہ یہ کام شام کرتے ہیں، وہ سب تھے. ان کو ویشنو کہا جاتا ہے، یہ ہندی میں ان کو ویشنو کہا جاتا ہے، ان کی جو تیسری کاسٹ ہے. Still lower were the ordinary workers, servant and laborers. اب اس کے بعد جو چوتھا درجہ تھا، اس میں عام جو کام کرنے والے غلام یا مزدور طبقہ تھا. They are called the Shudras. ان کو شودر کہتے ہیں. ابھی بھی they were called, they are called. ابھی بھی ان کو شودر کہا جاتا ہے. Below the 4 castes were the outcasts. اس سے نیچے جو بھی تھا وہ ان کی کاسٹ سے، ان کی جو ذات پات کا سسٹم ہے اس سے باہر تھا. Originally people who were not Aryans، یعنی وہ لوگ جو بنیادی طور پہ یا اصل میں جو لوگ جو سا ہے آریائی لوگ نہیں تھے. They had to live outside the villages and were made to do the worst work, such as killing animals, which was supposed to make them unclean in a religious sense. اور ان لوگوں کو جو یہ جو ہندوؤں کے گاؤں ہیں ان سے باہر رکھا جاتا تھا. ہندوؤں کی آئیڈیالوجی آج بھی سیم ہی ہے. ان کو ان کے گاؤں سے دور رکھا جاتا تھا تاکہ وہ جو ان کے خیال میں، ہندوؤں کے خیال میں یہ پاک صاف لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارے گندے کام کرتے ہیں، جیسے کہ جانوروں کو مارنا چھاڑنا، یہ سارا سسٹم جو سا ہے، یہ سارے کام اپنے گزر بسر کے لیے پھر ان لوگوں کو یہ کرنا پڑتا تھا. اس لیے ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، اس لیے یہ ہماری ذات، ہمارے گاؤں سے باہر رہیں گے. Even the lowest caste, the Shudras, treated the outcasts as slaves. یہاں تک کہ جو سب سے نچلے درجے کی جو ذات ہے، جو ذات پات کے ان کے ذات پات کے سسٹم میں جو شودرز ہیں، وہ اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کیا جاتا تھا کہ جیسے وہ ان کے کاسٹ سسٹم سے باہر ہیں اور وہ ان کے غلام ہیں، نوکر ہیں. ابھی بھی وہاں پہ یہی سسٹم ہے تقریباً. The different castes were not allowed to mix and no one could move from the caste into which he or she had been born. یعنی جو مختلف ان کی 4 ذاتیں ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتی تھی. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی شودر اٹھ کے براہمن کاسٹ میں چلا جائے، یہ ایک بہت ملیچ بات ہو جائے گی، ان کے لیے ناپاک بات ہو جائے گی. اس لیے یہ اس قسم کی چیزیں الاؤ نہیں کرتے تھے یہ. اور یہاں تک کہ جو جس کاسٹ میں پیدا ہوا ہے اس کو اسی میں ہی مرنا ہے، دوسری کاسٹ میں اس کو نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا، اور نہ وہ اس کاسٹ کا کام کر سکتا ہے. یعنی اگر
پریسٹ براہمن سے ہے تو براہمن سے ہی ہوگا, کبھی بھی شودر سے پریسٹ نہیں ہو سکتا ہندوؤں کے کاسٹ کے سسٹم میں. At first the Aryans worshipped the signs of natures, یعنی شروع میں جو آریائی لوگ ہیں انہوں نے جو قدرتی چیزیں ہیں جیسے سورج ہو گیا, ابھی بھی وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں, سانپ ہو گئے, بندر ہو گئے, اس قسم کی چیزوں کی انہوں نے پوجا شروع کر دی. such as the sun, the moon, river, fire and the earth, جیسے کہ سورج, چاند, دریا, آگ اور زمین, اس قسم کی چیزوں کی پوجا کرتے تھے جو چیزیں سامنے نظر آ رہی. These slowly changed until there were named gods such as Indra. پھر انہوں نے یہ ان کے گاڈس کے نام ہیں اندرا, وشنو, شیوا, کرشنا اینڈ مینی مور, یعنی کروڑوں قسم کے ان کے خدا ہیں. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا, اپنی جو پرستش ہے اس کو چینج کیا, چینج کر کے انہوں نے اپنے جو خدا ہیں, جو بت ہیں, ان کے نام رکھے, جیسے کہ اندرا, وشنو, شیوا, کرشنا اور بہت سارے. ہر کام کے لیے انہوں نے الگ الگ ٹاسک کے لیے الگ الگ گاڈ رکھا. These are the Hindu gods of today. یہ آج بھی جو انسا ہے انہی یہ جو بت ہیں, خدا ہیں, انہوں نے بنائے ہوئے, انہی کی آج بھی پوجا کرتے ہیں. We know about the early Aryan times from the collection of prayers called the Vedas, which date back 3000 years and are still the basis of Hindu religion. یعنی جو شروع کے آریائی لوگ تھے وہ جس اپنی پریئر کے لیے جس چیز کو فالو کرتے تھے, جس بک کو فالو کرتے تھے, اس کو وید کہتے ہیں. اور آج بھی جو شاید یہ 3000 سال پہلے سے لے کے آج بھی 3000 سال پہلے یہ لکھی گئی تھی انہوں نے, تو اس کے بعد بھی آج بھی جو ان کے جو مذہبی جو پریچنگ کی یا پریئرز کی یعنی عبادت کی اور جو دوسروں کی تو تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی کی بیس پہ کرتے ہیں, جو ان کی بک ہے وید اس پہ. The Aryans spoke Sanskrit, which is important as it is the basis of Indian language, Hindi, and of most modern European languages today. یعنی جو آریائی لوگ ہیں وہ جو زبان بولتے تھے اس کو سنسکرت کہتے ہیں, اور یہ ایک اہم زبان ہے کیونکہ یہ جو آج کل ہندی بولتے ہیں ہندو, اس کی بنیاد ہے, اور بہت ساری جو یورپی زبانیں ہیں ان میں بھی اس کا ٹیکسچر یہ شامل ہے. جیسے کہ یہ کمپیریزن دیا ہوا ہے, سنسکرت میں کیا کہتے ہیں گاڈ کو دیوا, لیٹن میں کہتے ہیں ڈیوز, فرینچ میں اب یہ فرینچ ڈائیو, انگلش میں ڈیائٹی, فائر کو کہتے ہیں سنسکرت میں اگنی, پھر اگنیس, فرینچ میں کہتے ہیں انسینڈائے, اگنائٹ, فادر کو کہتے ہیں پتر, لیٹن میں کہتے ہیں لاطینی زبان میں کہتے ہیں پاٹر, پیرے, فرینچ میں, انگلش میں کہتے ہیں فادر یا پیرنٹل, رولر کو کہتے ہیں راجا, سنسکرت میں, لیٹن میں کہتے ہیں ریکس, روئی, اور انگلش میں ریگال یا رائل. یعنی یہ مختلف زبانوں کا اس کے ساتھ لنک ہے, سنسکرت کا بیسک زبان اسے کہہ سکتے ہیں. اس کو یہاں ہم سٹاپ کریں گے. وش یو بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ.